السلام علیکم۔ گیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دلدار۔ ناول کی رائٹر ہے رخسانہ نگار۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ یہ ہے پاکستان ریڈیو اسٹیشن لاہور اور آپ سن رہے ہیں فرمائشی نغموں کا پروگرام۔ آپ کی فرمائش، یہ پروگرام آپ کے لیے ہے اور آپ کی فرمائشوں سے سجایا جاتا ہے۔ تو جی پہلی فرمائش کی ہے حیدرآباد سے علی عمران اور ان کے ساتھی امان فہیم نے۔ آئیے سنتے ہیں میڈم نور جہان کی آواز میں آپ کی پسند اور فرمائش پر یہ خوبصورت گیت۔ آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہ ہی مانے تو چھٹی لے کر آجا۔ اوفو حد ہو گئی ابا جی، کیا پورے گھر میں قیامت صغریٰ برپا کر رکھی ہے آپ کے اس ریڈیو نے؟ آخر ہم بھی انسان کوئی کھوتے گھوڑے نہیں کہ جنہیں آپ کچھ بھی نہ سمجھیں۔ گھر ہمارا کون سا کنالوں یا رقبوں پر پھیلا ہے کہ اس نامراد کی کھڑ کھڑ ہمارے اعصاب کو متاثر نہیں کرے گی؟ یا آپ ہی کچھ اپنی عمر کا خیال کر لیا کریں، کسی کونے خدرے میں اس بڈھی محبوبہ کے ساتھ بیٹھ کر عشق کی پینگیر بڑھاتے رہیں، ہمارے کانوں کے کیڑے تو نہ نکالیں اس عمر میں آئے موسم رنگیلے سہانے۔ توبہ ہے ابا جی، گلی سے گزرنے والا کوئی بھی شریف بندہ سنے گا تو یہی سمجھے گا اندر کوئی بے قابو ہوتی اتری جوانی بیٹھی ہے اور اپنے بالم سے چھٹی لے کر آنے کی فریاد کر رہی ہے، اور باہر لکھی نیم پلیٹ کیسے ہماری ہنسی اڑائے گی۔ آپ تو خیر سے عمر گزار چکے، اب تھو تھو تو زمانہ ہم پر ہی کرے گا۔ کوئی مانے گا تھوڑی کہ یہ موسم رنگیلے سہانے آپ کا دل مچل مچل کر سن رہا ہے۔ حد ہو گئی، چٹے چاٹے سفید بالوں کا ہی بندہ کچھ خیال کر لیتا ہے۔ نجو تابڑ توڑ بولے جا رہی تھی۔ مجھے گانا تو کیا خاک سمجھ آنا تھا، اس کی داڑھ چیخ چنگاڑ میں تیر بار کپاتے ہاتھوں سے ریڈیو کا بٹن گھما کر آف کرنا چاہا۔ اس کمبخت کا آف آن کا فل والیوم اور لو والیوم کا بھی ایک ہی بٹن تھا۔ پہلے زمانے کے موجد بھی کیسے کفایتشار ہوتے تھے۔ لکڑی کے ڈبے پر جالی لگا کر ایک موٹا سا سیاہ بٹن اس کے ماتھے پر ٹھونک دیا۔ لے جی ریڈیو تیار، اور تینوں بار ان کانپتے ہاتھوں سے بٹن بائیں گھومنے کی بجائے دائیں گھوم گیا۔ نجو کا مزاج اور بھی برہم ہو گیا۔ وہ سمجھی میں یہ جان بوجھ کر رہا ہوں۔ اس نے کسی خونخوار بلی کی طرح میرا اکلوتا غمخوار دوست ہمدرد ریڈیو میرے ہاتھ سے جھپٹا اور اس زور سے اس کا وہ سیاہ بٹن گھمایا کہ بیچارے کو آف کیا ہونا تھا تو لخت ہو کر نجمہ بیگم کی آتش فشاں ہتھیلی کو بوسہ دیتا زمین پر دو چھلانگیں لگا کر نہ جانے کدھر اپنا منہ چھپا کر سسکنے لگا۔ وہ تو منہ چھپا گیا، میرے پاس تو یہ رعایت بھی نہ تھی۔ آج کل لوگ کمپیوٹر FM 100 اور نہ جانے کیا کیا میوزک اور دل بہلانے کے آلات آنکھوں کانوں سے لگائے پھرتے ہیں، اور نہیں تو موبائل اس منحوس ڈبے سے 1000 درجے بہتر اور اسٹینڈرڈ کے گانے سنوا سکتا ہے۔ پر نہیں جی، ان کا جی تو بہلے گا اس ٹین ڈبے سے۔ نہ بندہ پوچھے اب آپ کی عمر نہیں یہ گانے ڈول ڈمکے سننے کی، سننا ہے تو بندہ قوالی سنے، نعت سنے، وہ بھی اپنے کانوں تک نہ کہ پورے زمانے کو اپنے اس فارغ پن کی سزا میں شامل کیا جائے۔ خود تو ویلے ہیں، سمجھتے ہیں ساری دنیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے ان کی طرح فارغ بیٹھی ہے۔ کھڑکھڑ نے ایسا سر میں درد کیا ہے، حلیم پکانے کا سوچ رہی تھی، وقاص کے ابو بطور خاص فرمائش کر گئے تھے اب خاک پکے گی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ گھنٹہ بھر سے سن کر اپنی برداشت کا امتحان لیتی رہی۔ چلو خود ہی کسی کا خیال کر کے بند کر دیں، کیا میں جا کر منہ ماری کروں؟ پر نہ جی، انہوں نے تو ذلیل کرنے اور ذلیل ہونے کی قسم کھا رکھی ہے، پھر سارے زمانے میں ٹسوے بہا کر مظلوم بنتے پھریں گے کہ بہو بد زبان اور بد لحاظ ہے۔ ساری سو خاک میرے سر پر پڑے گی۔ آپ تو معصوم بن کر ٹکر ٹکر دیکھتے جائیں گے۔ جائیں ابا جی، خدا کے لیے کہیں باہر جا کر 2 گھڑی بیٹھ جائیں، مجھے گھر کے 4 کام نبیڑ لینے دیں۔ سویرے سویرے یوں کسی کا جی جلانا نہ اپنے لیے اچھا ہوتا ہے نہ دوسروں کے لیے۔ سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ بولتی بکتی جھکتی جدھر سے آئی تھی ادھر ہی چلی گئی۔ میں نے ناک کی پھنک سے پھسلتی موٹے عدسوں والی پلاسٹک کی موٹی کمانیوں کی اینک کھینچ کر ناک پر جمائی، سینے کے پنجر میں رکا اٹکا سانس کھینچ کر باہر نکالا، 2-3 گہرے گہرے سانس لے کر اپنے بکھرے اوسان مجتمع کیے اور پاس پڑے ریڈیو کو دیکھا۔ اپنے اس اکلوتے بٹن کے بغیر کیسا اجڑا اجڑا ویران سا لگ رہا تھا میرا اکلوتا تنہائیوں کا دوست۔ بہت دنوں سے بہو بیگم کو کھٹک رہا تھا، آج دل کی کھولن نظر آ ہی گئی۔ میں سر دہا لے کر رہ گیا۔ گھٹنوں پر دباؤ ڈال کر بمشکل اٹھا، دوسرے ہاتھ سے دیوار کے ساتھ کھڑی چھڑی ہاتھ میں لی، ایک نظر مڑ کر گھر کی طرف دیکھا، اور گھر جو کبھی میں نے بڑی امنگوں آرزوؤں اور خواہشوں سے تعمیر کیا تھا، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے، آج اس گھر میں میرا وجود ہی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آپ کسی چیز کے پیچھے پوری زندگی لگا دیتے ہیں اور جب وہ چیز مل جاتی ہے تو آپ کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی۔ میرے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ پتہ نہیں میری اس بے مصرف زندگی کا اب کیا مقصد تھا۔ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک سارے مراحل کی ہر خوشی غم ذمہ داری سب سے تو سبکدوش ہو چکا۔ اب میرے مولا کس لیے دھرتی کا بوجھ بنا رکھا ہے۔ اپنے آپ سے باتیں کرتے اپنے ہی وجود سے بیزار میں آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل آیا۔ گلی کی زندگی ویسی تھی جیسی روز ہوتی تھی، بلکہ مدت سے ایسی ہی تھی۔ البتہ مجھے فرصت چند برس پہلے ملی تھی اس زندگی کا مشاہدہ کرنے کی۔ اب تو مجھے گلی سے گزرنے ہی ہر پھیری والے، سبزی والے، پھل والے
اخبار ردی ٹین ڈبے بیچنے والے تک کی پہچان اور اس سے صاحب سلامت ہو چکی تھی۔ اس وقت میرا کتنا دل چاہ رہا تھا کوئی مجھے امرود کاٹ کر ان کے بیج نکال کر ان پر نمک اور کالی مرچ چھڑک کر دے اور میں اوائل فروری کی ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھ کر کھاؤں۔ اللہ بخشے مقصودہ کو پتہ تھا مجھے ایک ہی پھل پسند ہے، وہ بھی بیج نکال کر۔ پہلے تو شوق کی وجہ سے اس طرح کٹوا کر کھاتا تھا، بعد میں منہ سے ایک ایک کر کے رخصت ہوتے دانتوں اور داڑھوں کی وجہ سے بیج بالکل نہیں کھا سکتا تھا۔ یہاں تک بھی سب ٹھیک تھا، مگر پچھلے سال سے میرا معدہ بھی دغا دے گیا۔ ادھر امرود کھایا اور ادھر پیٹ میں گڑوں گڑوں اور موشن شروع۔ نتیجتاً نجمہ بیگم کو میرے لیے پتلی کھچڑی اور دلیے کا اہتمام کرنا پڑتا۔ اس معاملے مقصود کتنا ہی مصروف ہو، میری صحت کا پورا خیال رکھواتا ہے۔ بس اس کوفت اور مشقت سے بچنے کے لیے بطور حفاظتی اقدامات نجمہ بیگم نے گھر میں امرود منگوانے ہی چھوڑ دیے۔ آ بھی جاتے تو سب چھپ چھپا کر کھا جاتے، دادا کو نہ پتہ چلے فوراً مانگیں گے اور پیٹ خراب کر لیں گے، پھر امی سے جوتے پڑیں گے ہم سب کو۔ سب سے چھوٹا وقاص بھی جوتے پڑنے کی وجہ سے واقف ہو چکا تھا، تو بڑے بچوں کی احتیاط بندی کا کیا عالم ہوگا بھلا۔ او میاں اندھے ہو کیا؟ یہ عمر ہے تمہاری ٹہلنے ٹہلانے کی، گھر بیٹھ کر تسبیح چاپو، کیوں خلقت کا رستہ خراب کرتے ہو؟ نہ صرف الفاظ بہت حقارت سے کہے گئے تھے، بلکہ اس کے چٹانی کندھے کا دھکا مجھے سنبھلتے سنبھلتے بھی دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا۔ بوسکی کی قمیض کے اوپر براؤن واسکٹ، اس کے چوڑے شانے پہاڑ جیسی پشت کسی بھی آتے جاتے کو یوں ہی دیوار سے لگا دینے کے لیے کافی تھی۔ اونچا لمبا، چلتے پھرتے دیو سے مشابہ لگتا تھا۔ اس گلی محلے میں ہر شخص اس سے نہیں اس کے سائے سے بھی یوں خوف کھاتا تھا جیسے کوئی خون آشام دیو سے ڈرے، اور ڈرانے کے لیے اس کا سایہ ہی نہیں۔ بوسکی کی قمیض کے نیچے شلوار کے نیفے میں عرصہ ریوالور کسی بھی خرم خان کی نظریں جھکانے کے لیے کافی تھا۔ اسے دیکھ کر اکثر اپنی بے بسی پر خیال آتا، اقبال میاں اگر دادا ہی کہلانا تھا تو یوسف دادا کی طرح کہلاتے کہ اس کی دہشت سے چلتی ہوا بھی تھم تھم جائے۔ اس نے تصحیق بھرے انداز میں ہنکارا بھرا اور اپنے کندھوں پر پڑی بھوری گرم چادر ہوا میں لہرائی اور چرمی کیڑی چر چر کرتا زمین کو دھمکاتا آگے نکل گیا۔ میں جو ہونک سا دیوار سے لگا کھڑا تھا، اس دہشت گرد کی گرد چھٹتے اپنے کمزور سینے میں کانپتے لرزتے دل کو گرین سگنل دیتا، ایک گہرا سانس لے کر سیدھا ہوا، چھڑی ہاتھ میں لی اور تعصب بھرے انداز میں سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے اس کے دونوں ہواری بھی جا چکے تھے، وہ اس کی دہشت کے سائے میں بہت سی رعایتوں کے خود بخود مستحق ہو گئے تھے۔ یوں ہی چلتے چلتے کسی پھل فروش کی ریڑھی سے کلو 2 کلو پھل تلوا لینا، ماجے گجر کی کڑاہی سے گرم ابلتا 2-3 کلو دودھ گڑوی میں ڈلوا کر پی جانا، پیڑے کھا جانا، کھویا ڈکار جانا، اور ساتھ کی دکان پر ماجے گجر کے بھائی ساجے مٹھائی والے کی دکان کی کم بختی تو ہر وقت آتی رہتی تھی۔ خوشی ہوتی یا غم، مٹھائی، جلیبیاں، شکر پارے، بالوشاہی سب اسی کی دکان سے یوں ہی اٹھوائی جائیں۔ کئی بار بیچارہ اس محلے سے ہجرت کا ارادہ کر چکا تھا، اور ہر بار یہ ارادہ بس دل میں ہی رہ جاتا، اور دادا کو جوں ہی اس کے ارادے کی بھنک پڑتی، بیچارہ اگلے دن مٹھائی کے تھال سجائے ہوئے اپنے نوکر سے اپنے سوجے ہوئے کندھے ٹانگے سنکوا رہا ہوتا۔ یہ سب تو اس کی چپلوں چانٹوں کی گزاری تھی، اور جب وہ خود کسی کالی آندھی کی طرح کسی دکان کا رخ کر لیتا تو بس اس کے کل چنے پڑنے کی کسر باقی رہ جاتی، اور اس دکان میں کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔ واہ میرے مولا، کیا رنگ رنگ کی دنیا تو نے سجائی ہے! اوپر بیٹھا انجوائے کر رہا ہے بے بسوں کی ہنسی اڑاتے اور مٹی پلید ہوتے دیکھ کر۔ چل تیری مرضی، تجھے اس حال میں رکھے۔ میں لاٹھی ٹیکتے حسب معمول اپنی ہی سوچوں سے الجھتا اپنی پسندیدہ اکلوتے ٹھکانے پر پہنچ گیا، جو ہمیشہ کھلے دل اور کھلی باہوں سے میرا استقبال کرتا تھا۔ یار نیچے ہی بیٹھ جاؤ۔ میں جو بینچ کے ساتھ چھڑی ٹھکا کر اس پر بیٹھنے لگا تھا، توفیق نے میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے گھاس پر بٹھانے کی کوشش کی۔ یار بیٹھ تو جاؤں گا، اٹھائے گا کون؟ میں نے اپنے درد کے مارے گھٹنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قدرے بے بسی سے کہا۔ اٹھا لیں گے اٹھانے والے، اب آخری فرض تمہارے بندے سنبھالیں گے دنیا داری کی خاطر۔ اسلم نے دکھی سے لہجے میں سر ہلا کر کہا۔ اچھا تم لوگ اصرار کرتے ہو تو بیٹھ جاتا ہوں۔ دیکھ لو پچھلی بار کی طرح نہ کرنا، میں بیٹھا رہ جاؤں اور تم لوگ چمپت ہو جاؤ باری باری، میں نے انہیں سنانے والے انداز میں کہا، اور بینچ کا سہارا لے کر اپنے درد کرتے گھٹنوں کو پکڑتا بیٹھ ہی گیا۔ یار تو نے تو 9 ماہ کی حاملہ عورت کو بھی مات کر دیا۔ اتنے اسٹائل سے تو وہ بھی نہیں بیٹھتی۔ حبیب کمینہ شروع سے بدمعاش تھا۔ ہاں وہ کیوں مارے گی اسٹائل، اس کو تھامنے والے جو کوئی ہاتھ ہوتے ہیں، ہم جیسے ناکارہ پرزوں کی اب کسی مشین کو حاجت جو نہیں۔ میں پہلے ہی گھر میں نجمہ بیگم کے ہاتھوں ہونے والی درگت سے جلا بنا بیٹھا تھا، کارآمد ہے یا ناکارہ اب تو بس بیٹھے ہیں اسرائیل کی راہ میں نظریں بچھائے، ادھر ریٹائر ہوئے، ادھر ہم سے پہلے ہمارے پیارے گھر والوں نے اسرائیل کی آمد کے انتظار میں چوکھٹ پر اپنے حواس چوکیداری کے لیے بٹھا دیے، چلتی کا نام گاڑی رکے اور گئے کہانی ختم۔ اسلم کی حالت بھی کچھ کچھ مجھ سے ملتی جلتی تھی۔ اس کے گھر میں تو ایک نجمہ بیگم تھی، اس کے گھر میں تو 2 بہو رانیاں تھیں جنہیں وہ خود بڑے ارمانوں سے بیٹوں کے لیے اپنی بہن اور بھائی
کہ گھر سے بیاہ کر لایا تھا، کہ مجھ سے خون کا رشتہ ہے، بڑھاپا اچھا گزرے گا، سو اس کا تو دگنا اچھا گزر رہا تھا۔ حبیب اپنی بیوہ بیٹی کے گھر رہتا تھا، اگرچہ وہاں بھی اسے کوئی مقدس متبرک چیز نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر پھر بھی بیٹوں کی نسبت بیٹیاں کچھ تو آثار قدیمہ بنے ماں باپ کی قدر کرتی ہیں۔ توفیق کے ابھی بیٹا بیٹی بیانے والے تھے، پھر اس کی بیوی بھی زندہ تھی۔ اگرچہ راج پاٹ عملی طور پر بیاہے بیٹوں اور بہوؤں کے ہاتھ میں آ چکا تھا، مگر بیوی اور غیر شادی شدہ بچوں کی وجہ سے وہ پھر بھی ہم سے اچھے حالوں میں تھا، ورنہ رنوے اور اس عمر میں اللہ کی پناہ سر منڈوا کر اولے پڑنے والی مثل سچ لگنے لگی تھی۔ دھوپ نکھری نکھری، کچھ گرم کچھ ٹھنڈی، سارے باغ کے اطراف میں پھیلی، درختوں کی چھاؤں کو سکیڑتی، شاخوں کی چوٹیوں پر اپنا دامن پھیلاتی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اگرچہ اب ایسی چمکیلی سنہری دھوپ کو یہ موتیا کی ماری کمزور آنکھیں پوری طرح کھول کر دیکھ نہیں پاتی تھیں، مگر پھر بھی دھوپ کے کمبل میں آتے ہی ہم بوڑھوں کو کیسا سکون ملتا تھا، کوئی ہماری سردی سے ٹھٹرتے کمزور بدنوں سے پوچھے، یہی وہ جگہ ہے نا اقبال یار جہاں تجھے پہلی پروموشن ملی تھی اور تو سانچے سے خالص دیسی گھی کے گلاب جامن ہمارے لیے نکلوا کر لایا تھا کہ اب پلاٹ پر گھر بنانے کا تیرا خواب پورا ہونے کا امکان شروع ہو گیا تھا۔ میں جو سر اٹھائے گھنے درختوں میں کالی کالی اڑتی چڑیا کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، دن کے وقت یہ معصوم چڑیا بھی کیسے دانہ دن کا چکنے گھر گھونسلے چھوڑ کر اڑان بھر جاتی ہے، اور ایک ہم ہیں بیکار ناکارہ کہ توفیق نے اچانک کہا، ہاں یار یہی وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر ہم نے اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے منصوبے کا اعلان اور آغاز کرنے کے لیے مشورے کیے۔ سچی بات ہے، ترقی اور بچت، کہیں سے پیسے ملنے کی خوشی جیسی مادی چیزوں کو ہم اکثر اپنے دل میں چھپا جایا کرتے تھے کہ کہیں دوسرے سن کر جیلس نہ ہو جائیں۔ پھر بھی جو بھی مالی معاشی گھریلو یا بچوں کی کوئی پریشانی آتی، ہم یہیں اکٹھے ہو کر اپنے دکھ سکھ کہا کرتے تھے۔ پہلے تو مصروف بہت ہوتے تھے، نہ اکثر ہفتے 15 دن بعد اکٹھے ہوتے، جب نسیم اور پراچا بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ پھر ان دونوں نے ہم چاروں سے پہلے اڑان بھر لی۔ وقت بھی کیا چیز ہے، میں کہتے کہتے افسردہ سا ہو گیا۔ وقت ہی تو میری جان سب سے طاقتور ہے، ہر طاقت اس کے آگے ہار جاتی ہے، صرف اس کی کڑک اس کی دہشت باقی رہ جاتی ہے۔ ہمیں دیکھ لو، کبھی کڑیل جوان تھے، اس درخت کے تنے کو 2 ضربوں میں جھکنے پر مجبور کر سکتے تھے، اور آج اس درخت کی کمزور شاخ کو بھی نہیں توڑ سکتے۔ کل کے بچے جوان ہو کر ہماری ناطاقتی کو حقارت سے دیکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر وقت کی حقیقت کیا ہوگی بھلا؟ اسلم نے بھی سر اٹھا کر دور آسمانوں کی وسعتوں میں اڑتے پرندوں کو دیکھ کر افسردگی سے کہا، پر یار میں تو سمجھتا ہوں مزے میں ہیں ہم، اب کوئی پریشانی کوئی درد سر نہیں، ورنہ تو ہر وقت ہر گھڑی کوئی نہ کوئی ٹینشن سر پر سوار رہتی تھی۔ فلاں بچے کی فیس کا انتظام کرنا ہے، بیٹی کی شادی کی تیاری کیسی ہوگی، باتھ روم کا گٹر کھلوانا ہے، بیوی کو ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے لے جانا ہے، فلاں بہن بھائی کے بچے بچی کی شادی میں اپنی اوقات اور چادر سے بڑھ کر تحفہ دینا ہے، عقیقہ، شادی، سالگرہ، گھر کا کرایہ، پلاٹ کی خرید، پھر اس پر تعمیر، اف ایک زندگی اور وسائل ہزار۔ اور اب دیکھو مسجد سے فرصت ہی فرصت، پکا پکایا کھانے کو مل جاتا ہے، سارا دن چاہے اخبار چاٹو یا خبریں سنو، کوئی دفتر دکان کی جلدی نہ بل کی رقم اکٹھا کرنے کی مصیبت، نہ آخری تاریخ گزر جانے کی جھنجھلاہٹ، نہ رشتہ داروں کی باتیں سننے کا ڈر، عیش ہی عیش۔ یہ عیش نامہ صرف حبیب ہی پیش کر سکتا تھا، اس کی کئی باتیں سچی بھی تھیں اور کچھ دل جلی بھی۔ بے شک اب ہم ہر منصوبے ہر ارادے کی قید سے آزاد ہو چکے تھے، مگر بے وقتی اور بیکاری کی شرمساری کا حصار ان ٹینشن سے زیادہ کاٹدار تھا۔ اس کی کاٹ کو وہی جان سکتا تھا جو اس سے گزر رہا ہو۔ جس پکی پکائی کا وہ ذکر کر رہا تھا، وہ کم از کم میرے گھر میں اتنی آسانی سے نہیں ملتی تھی۔ ایک وقت کا کھانا اور 3 وقت کی بڑبڑاہٹ اپنے بیکار ہونے کے احساس کو اور بھی بڑھا دیتی تھی۔ اسی کسیاہٹ اور بڑبڑاہٹ سے بچنے کے لیے مسجد، باغ، ریڈیو اور اخبار میں منہ چھپانے کی کوشش کرتا، مگر میری سردھا پر تینوں نے مجھے دیکھا اور سر جھکا لیے۔ چلو یار سامنے مکئی والے سے مکئی لیتے ہیں، صبح چائے کے ساتھ ایک سلائس لیا تھا، گھر میں تو ابھی کھانا بھی نہیں پکا ہوگا۔ حبیب نے گیٹ کے پاس کھڑے مکئی والے پٹھان کو دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگ کھاؤ یار، میرا تو پیٹ خراب ہے اور دانت کہاں ہیں، منہ میں جو چنے چبائیں گے، تم کھا سکتے ہو اس نکلی بتیسی کے ساتھ۔ اسلم نے بھی فوراً انکار کر دیا۔ ہم چاروں پھر مراقبے میں چلے گئے۔ ایک تو اس بڑھاپے میں مراقبے کی کثرت ہو جاتی ہے، ایک مکھی نے ہمارے مراقبے کو توڑنے کے لیے بھی بھی کر کے ہم چاروں کو گویا مصروف کر دیا۔ تمہارے بیٹے کا فون آیا شام سے؟ توفیق نے مجھ سے پوچھا۔ آتا رہتا ہے، میں نے لاپرواہی سے گھاس نوچ کر اس کے سر پر منڈلاتی اسی شیطان مکھی کو دیکھا تو اس نے بتایا نہیں۔ اس سال تمہیں حج کے لیے بلائے گا یا نہیں؟ اس کی کوریت پر باقی دونوں نے بھی میری طرف دیکھا۔ جب تک اولاد کی فلاح کے منصوبے ماں باپ کے ذمے رہتے ہیں، وہ ان کی تکمیل کے لیے اپنی جان لڑا دیتے ہیں، وہ اپنی برداشت کی آخری حد تک چلے جاتے ہیں، اور جب
ماں باپ کی بہتری فلاح کا کوئی بھی کام اولاد کے ذمہ لگ ہی جائے تو پھر کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مکمل ہوگا یا نہیں۔ اب نوید کا یہ ایک بوڑھا باپ ہی تو نہیں جس کے حج کی ذمہ داری وہاں جانے کے باعث خود بخود ہی اس بیچارے کے کندھے پر آ پڑی ہے۔ اس کی بیوی، 2 بچے، بلکہ اس سال 3 ہو جائیں گے۔ کہہ تو رہا تھا اس سال کوشش کرے گا ورنہ اگلے سال تو ضرور، اور اگلا سال، ہاں یہاں ایک ایک پل ایک سال کے برابر لگتا ہے۔ اگلے سال یعنی ہمارے لیے اگلی صدی ہے نا۔ مجھے خود ترسی سے ہمیشہ نفرت رہی تھی۔ میں نے ایک بامشقت مگر بڑی پرجوش زندگی گزاری تھی۔ نوکری کے علاوہ بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا رہتا تھا۔ مایوسی اور خود ترسی دونوں ہی کیفیتوں سے مجھے شدید نفرت تھی، مگر آج کل، ہاں جب سے اپنے وجود کے غیر فعال، غیر ضروری ہونے کا احساس ہوا تھا، پہلے تو پوتے پوتیوں کو انگلی سے پکڑ کر گود میں اٹھا کر گھنٹوں ٹہلانے کے لیے لے جاتا تو نجمہ کو بچوں کی ذمہ داری سے کچھ دیر کو سہولت سی مل جاتی تو وہ میری خاصی مشکور ہوا کرتی تھی۔ خود مجھے بھی اپنا وجود کچھ فعال، کچھ ضروری اور کچھ قیمتی سا لگتا تھا، مگر اب تو سارے پوتے پوتیاں خود بھاگتے دوڑتے بلکہ اکثر مجھے انگلی پکڑ کر سہارا دے کر گلی سے گھر تک لے آتے ہیں۔ چلو یار، نصیبوں میں ہوا تو ہو جائے گا، اور اللہ ہماری نیتوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ دل میں بس طلب اور تڑپ ہونی چاہیے۔ حبیب نے پتہ نہیں کس کو تسلی دی تھی۔ اس کی بات کے بعد ایک لمبا خاموشی کا وقفہ آ گیا، اور ہم بڈھوں کی محفل میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایسے لمبے لمبے خاموشی کے وقفے اتنی غیر محسوس ہوتے تھے کہ کسی پر بھی گراں گزرتے تھے۔ دماغ میں کھیلتی مچاتے، سوچے بنتے بگڑتے، بچپن، لڑکپن، جوانی کے منظر، تصویریں، آوازیں، سب کچھ یوں گٹمٹ ہوتے، الجھے ہوئے ریشم کی طرح ایسے آپس میں گتھم گتھا ہوتے کہ ہمیں جوں ہی خاموش کا یہ لمبا وقفہ میسر آتا، ہم ان دھاگوں کو سلجھانے کی ناکام کوششوں میں جٹ جاتے۔ دوپہر سر پر آ گئی تھی۔ نرم گرم پیلی پیلی سی دھوپ اب جسموں کو چبھنے لگی تھی۔ درختوں کی شاخوں پر چڑیوں کی چوں چوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، گویا وہ لنچ ٹائم کے لیے اپنے گھونسلوں میں آ چکی تھی۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، کچھ دیر جا کر میں بھی تو آرام کروں گا۔ سب سے پہلے اسلم نے اس خاموشی کے لمبے وقفے کو توڑا تھا۔ ہم سب یوں چونکے جیسے خواب سے جاگے ہوں۔ چپ چاپ معمول کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے۔ حبیب نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور ہم آگے پیچھے باغ کے گیٹ سے باہر نکل آئے اور اپنے اپنے رستوں پر مڑ گئے۔ ہم میں سے کسی نے بھی دوبارہ ملنے یا آنے کے لیے وقت مقرر کیا تھا، نہ کوئی ارادہ باندھتے تھے۔ پتہ نہیں اس عمر میں آ کر ہماری ہمتیں ہی شکستہ نہیں ہوئی تھی، ارادے بھی جیسے ڈگمگائے تھے، یا ہمیں ان کے توانا رہنے یا ڈلنے میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ شام ابھی پوری طرح سے آنگن میں اتری نہیں تھی جب گھر میں چھائی جامد خاموشی سے گھبرا کر میں نے ایک بار پھر باہر کا رخ کرنا چاہا۔ ریڈیو ناکارہ ہو چکا تھا۔ ناکارہ تو خیر نہیں ہوا تھا، مگر اس کا بٹن ٹوٹ جانے کی وجہ سے محض اس کے اندر گھسا ہوا وکیل سا گھمانے سے وہ چل تو پڑتا تھا، مگر اس کا والیوم بڑا ہی اذان خیز ہو جاتا تھا، قابو میں نہیں آتا تھا، جس کے ساتھ ہی نجو کا مزاج بے قابو ہو جاتا تھا، قابو میں نہیں آتا تھا۔ ایک بار ثنا نے چلا کر دیا، دوسری بار وقاص نے چلایا ہی تھا کہ نجو کی دھاڑ پر اس نے ریڈیو بند کیے بغیر اس کا والیوم بالکل بند کر دیا۔ شام تک خاموشی سے چلتے رہنے کے بعد اس کے سیل ختم ہو گئے اور میری پنشن آنے میں ابھی دن تھے کہ اپنی اس اکلوتی تفریح کی مرمت کروا کے پھر سے دل بستگی کا کوئی اہتمام کر سکتا۔ دادا، آپ کو ماما بلا رہی ہیں۔ میں ابھی گھر سے نکلا ہی تھا کہ 7 سالہ فواد نے میرا ہاتھ ہلا کر مجھے میری سوچوں سے نکالا تھا۔ میں مسکرا کر اس کے ساتھ چل دیا۔ داخلی دروازے پر ذرا سا رکا۔ چاچا آ جائیں اندر۔ عفت نے مجھے دیکھ کر برآمدے ہی سے آواز لگائی۔ وہ زمین پر دری بچھا کر سلائی مشین کے رکھے کپڑوں کے ڈھیر میں چھپی بیٹھی تھی۔ سلام چاچا جی، کیسے ہیں آپ؟ اس کے بیٹے نے موڑا اس کے پاس ہی لا کر رکھ دیا تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ الحمدللہ بیٹی، تم سناؤ؟ بس چاچا، زندگی کی بیل گاڑی میں جتے ہیں، دیکھے کہاں تک کھپ سکتے ہیں۔ وہ دکھی سانس کے ساتھ ہنسی تو میرا دل افسردہ ہو گیا۔ ابھی کل کی بات ہے جب یہ رحیم کی انگلی پکڑ کر شفیع کریانے والے کی دکان سے ٹافیاں، چنگم، بسکٹ اور املی خریدنے جاتی تھی، اور کل ہی کی تو بات ہے جب یہ سرخ جوڑا پہنے کیسا پریوں سا روپ لیے اس آنگن سے رخصت ہو کر وحید کی جیون ساتھی بنی تھی، اور ابھی کل ہی کی تو بات ہے وحید نے بے وفائی کی اور ایک ظالم موٹر نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر کے اسے عہد شکن بنا ڈالا، اور عفت کی ساری چوڑیاں اسی آنگن میں بیٹھی بین کرتی عورتوں نے توڑ ڈالی تھی۔ 2 پھول سے بچے اپنے سینے سے چمٹائے کیسی زندہ لاش سی پھرتی رہتی تھی اس گھر کی 4 دیواری میں، اور بوڑھا باپ اس جوان صدمے کی تاب نہ لا کر محض چند ماہ میں ہی رزق خاک ہو گیا تھا کہ پیچھے اس کی قیامت سی جوان خوبصورت بیٹی کیسے اس ظالم خونخوار وحشی دنیا کا سامنا کرے گی۔ سال بھر تو بیچاری کے حواس ہی قابو میں نہیں آئے۔ جو باپ کا یہ گھر نہ ہوتا تو شاید کہیں سڑکوں پر رل کر کہیں کسی دھن کی دلدل میں اتر چکی ہوتی۔ پھر کل کی تو بات ہے جب اس آنگن میں اس نے میرے سامنے روتے ہوئے آخری بار اپنے آنسو بہائے اور اپنے بچوں کی بہتر زندگی اور اپنی آبرومندانہ بیوی کو
قائم رکھنے کے لیے خود میدان میں اترنے کا عہد کیا اور پھر 2 کمرے ڈال کر کرائے پر دیے اور خود مشین رکھ کر لوگوں کے کپڑے سینے لگی۔ یوں زندگی کی گاڑی جیسے تیسے کھینچنے لگی اور زندگی کی یہ مشقت اس کی رگوں سے جواں لہو کھینچ کھینچ کر زردیاں انڈیلنے لگی۔ چاچا بل جمع کروانے تھے بجلی اور گیس کے، دونوں کی کل آخری تاریخ ہے۔ اس کے بیٹے نے کسی روبوٹ کی طرح بل لا کر مجھے تھما دیے۔ اس نے مشین کے نچلے خانے سے بل کی رقم نکال کر مجھے تھمائی۔ کیا اس بار اوپر والوں نے بل نہیں جمع کروایا؟ نہیں، اس نے آہ سی بھری اور اٹھ کر برآمدے کے دائیں جانب بنے کچن میں بیٹھ کر چولہا جلانے لگی۔ کیوں؟ وہ اب چائے کا پانی رکھ ہی رہی تھی۔ گھر میں 2 بار جی میں آیا بچوں سے کہہ کر چائے بنوا لوں۔ پھر نجمہ بیگم کے کڑکے اور بڑبڑاہٹ سے خوف آیا جو اس وقت صرف آرام کرنا پسند کرتی تھی۔ وہ اس پہلی کو گھر خالی کر رہے ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ کیا؟ میں دھک سے رہ گیا۔ 3-4 سالوں میں یہ 9ویں کرایہ دار تھے جو چند ہی ماہ کے بعد گھر خالی کر کر جا رہے تھے۔ مگر کیوں؟ میں نے کہا تھا۔ اس نے جھکی پلکوں اور جھکے سر اور بیٹھی موٹی آواز میں کہا تھا کہ میں مزید سوال کر ہی نہ سکی، حالانکہ یہ کرایہ دار تو توفیق کے جان پہچان والے تھے، دھڑ عمر میاں بیوی اور ایک نواسہ جو ادھر کالج میں پڑھتا ہے۔ دونوں میں سے کون؟ میری زبان نے زیب نہ دیا کہ یہ سوال کروں۔ وہ سر جھکائے ماچس کی تیلی کے ساتھ چولہے کی میل کھرچ رہی تھی اور شاید رو بھی رہی تھی۔ جاتا ہوں میں چائے پی کر بٹی ڈیلر کے پاس۔ 1 ماہ کا کرایہ نہیں آئے گا تو ان کی فیسیں کیسے بھروں گی؟ 100 خرچے ہوتے ہیں، تمہارے سلائی سے کیا بنے گا؟ چائے پیتے ہوئے میں نے خود بخود اگلا مرحلہ اپنے ذمے لے لیا۔ یہی ہوتا تھا اور یہی ہو رہا تھا۔ میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ اس نے اپنی سیاہ چادر کے پلو سے 2-3 بار چپکے سے منہ رگڑ کر آنسو پونچھ لیے تھے۔ بہت شکریہ چاچا، آپ نہ ہوتے تو زندگی اتنی مشکل ہوتی ہے ایک اکیلی عورت کے لیے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا یوں جیسے کانٹوں پر چلنا ہے اور دامن بھی بچانا ہے۔ بہت مشکل ہے چاچا، بہت مشکل۔ وہ ضبط کرتے کرتے پھر آنسو چھلکا بیٹھی۔ حوصلہ کر پتر، جس نے یہ آزمائش تجھ پر ڈالی ہے وہی اسے پار لگائے گا۔ تو کیوں دل ہولا کرتی ہے؟ دنیا برے لوگوں سے اٹی پڑی ہے تو اچھے لوگوں سے بھی ابھی خالی نہیں ہوئی۔ امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور تو بڑی حوصلے والی بہادر بیٹی ہے۔ میرا ہاتھ لمحہ بھر کو اس کے سر پر ٹھہرا تھا اور کانپتے لہجے میں اسے تسلی دیتے مجھے خود سے شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ میں خود کیا کر رہا تھا؟ دن رات گلے شکوے، نا امیدی، اپنے بیکار ہونے کے رونے، اور اس رات سے ناواقف کہ وہ کیوں مجھے یوں جیون کی سانسیں دیے جا رہا ہے۔ آپ کے دم سے میرا بڑا حوصلہ ہے چاچا جی، دعا کریں میں عزت و آبرو کے ساتھ اپنے بچوں کو ایک کامیاب زندگی دے کر اپنے رب اور مرنے والے کے سامنے سرخ روح ہو سکوں۔ وہ اب دوسری بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ویسے مجھ سے زیادہ تو مقبول دعا والی ہے، تہجد گزار ہے۔ اتنی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے آزمائش ڈال دی تو اپنی لگن بھی لگا دی، اور جس کو اس کی لگن لگ گئی اس کے لیے ہر دعا کی قبولیت کی بشارت ہے۔ تو بلکہ مجھ جیسے بگوڑے بڈھے کے لیے دعا کیا کر۔ قبر میں پاؤں لٹکے ہیں، کوئی اللہ کی عبادت کر لوں جا کر، اسے کیا منہ دکھاؤں گا؟ گڑیا کہاں ہے؟ میں نے یوں ہی اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ سامنے والی خالہ ثریا کے گھر سپارہ پڑھنے گئی ہے۔ میں پڑھا لیتی تھی، تنگ بہت کرتی تھی، ایک وقت مقررہ پر نہیں بیٹھتی تھی، پھر میرا کوئی نہ کوئی کام نکل آتا تو اس کا سبق رہ جاتا، اس لیے اسکول سے آتی ہے تو تھوڑا آرام کر کے ادھر چلی جاتی ہے۔ وہ بتانے لگی تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا چلتا ہوں، یہ بل میں صبح جا کر جمع کروا دوں گا، بلکہ یوں کرو یہ تم ابھی اپنے پاس رکھو، صبح بچے اسکول جانے لگیں تو اس وقت اس کے ہاتھ بھجوا دینا۔ بڈھا آدمی ہوں، رات کو یہاں وہاں رکھ کر بھول گیا تو مشکل ہوگی، کل یوں بھی آخری تاریخ ہے۔ یہ خیال آتی ہی میں نے زبردستی پیسے اور بل اسے واپس تھما دیے۔ اصل ڈر تو مجھے نجو کی بے تکلفی سے تھا۔ سسر کی خدمت کو تو وہ بیکار سمجھتی تھی، جبکہ اس کے پیسوں کو اپنا اور بچوں کا حق سمجھ کر پوچھے بغیر اٹھا لیا کرتی تھی۔ چلو اللہ نے ابھی کسی قابل تو رکھا ہے کہ کسی کے کام آ سکوں۔ اللہ اس بچی کی مشکل کو آسان کرے، سچ کہتی ہے وہ غریب۔ بٹی ڈیلر کی دکان کی سیڑھیوں میں چڑھ چکا تھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ پہلے دیکھ لیتا تو واپس مڑ جاتا۔ سامنے ہی ڈبل صوفے پر پھسکڑا مارے میرا ہم نام بیٹا بڑی تمسخرانہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اگرچہ آج تک اس کی میری مٹبھیڑ نہیں ہوئی تھی، ہوتی بھی تو مجھے وہ زبان سے کچھ کہتا نہیں تھا، مگر اس کی نظروں میں ایسی تضحیک ہوتی جیسے وہ میری ناطاقتی کا مذاق اڑا رہا ہو، ہنستا ہو میرے کمزور بدن اور بڑھاپے کے ریشے سے کانپتے اعضاء پر۔ آؤ آؤ چاچا جی، آج بڑے دنوں بعد چکر لگایا۔ بٹی بڑے اتفاق سے ملا، مگر میرا موڈ اب بات کرنے کا نہیں تھا۔ اس کی مذاق اڑاتی نظریں مستقل مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ بس یوں ہی ادھر سے گزرا تو سوچا بڑے دنوں سے سلام دعا نہیں ہوئی، خود ہی چل کر مل لوں۔ میں اس کے پاس صوفے پر بچی ہوئی جگہ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، سو کھڑا ہی رہا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں چاچا جی، بیٹھو تو صحیح، ہم خادم ہیں آپ کے، آپ حکم کرتے ہم دوڑے چلے آتے۔ بٹی اپنے مخصوص میٹھے لہجے میں بولا اور بیٹھنے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کرنے لگا۔ نہیں چلتا ہوں، پھر آؤں گا، آج تو یوں ہی تم سے ملنے چلا آیا تھا، رب راکھا۔ میں رکا نہیں اور مڑ کر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔
ارے یار، کٹی پتنگ کا سا حال ہوتا ہے ان بڈھوں کا، جانے دے، کبھی ادھر لڑکتی ہیں تو کبھی ادھر، جدھر ہوا کا جھونکا لے چلے۔ نہ بیچاروں کا دماغ کام کرتا ہے، نہ آزار، نہ ٹھیک سے سمجھ آتی ہے کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے، کیا بات کرنی ہے۔ یہ بڑھاپا تو سارا سیٹ اپ سیٹ کر دیتا ہے ان بیچاروں کا۔ اول چلول حرکتوں پر صرف ہنس کر دل خوش کیا جا سکتا ہے۔ اس خبیث کی بکواس سن کر پل بھر کو تو میرا ٹھنڈا لہو بھی کھول اٹھا، مگر پھر اپنے اس بے جا طیش کو قابو کرتے ہوئے لاٹھی احتیاط سے ٹیکتا سیڑھیاں اتر کر گلی میں آ گیا۔ لے ابا جی، آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آج کوئی اچھا ہی دن تھا جو فرید کو بھی باپ کے پاس نہ صرف بیٹھنے کا خیال آ گیا تھا، بلکہ وہ پلیٹ میں میرے لیے سیب اور امرود کی باریک باریک کاشیں کٹوا کر نمک اور کالی مرچ چھڑک کر لایا تھا۔ ہائے، کیا کرتے ہیں، ابا جی کا پیٹ خراب ہو جائے گا، یہ تو میں نے آپ کے لیے کاٹ کر بھیجے تھے۔ ان کو نہ کھلائیں۔ نجو کسی چیل کی طرح کچن سے نکل کر فرید کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کی طرف چپٹی تھی۔ رہن دے آئی بڑی ٹھکرانی، پیٹ خراب ہے اچھے بھلے تو ہیں، اب کیا بندہ پیٹ خراب ہونے کے ڈر سے کچھ کھائے پیے ہی نہیں۔ یہ تو رت رت کا میوہ ہے اور ابا جی کو یہ پسند بھی بہت ہے، چلیں کھائیں ابا جی، یہ تو ایسے ہی اپنا سیانہ پن دکھاتی رہتی ہے۔ یہ فرید کو آج کیا ہوا، یہ صرف میں نے ہی نہیں نجو نے بھی سوچا۔ اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے فرید کو دیکھ دیکھ کر اور بھی بگڑ رہے تھے۔ اب فرید بڑے پیار سے امرود کے بیج نکلی کاش میرے منہ میں ڈال رہا تھا۔ میں مارے خوشی کے اپنے پوپلے منہ میں اس کاش کو گھمائے ہوئے بس رو ہی دینے کو تھا۔ اتنی محبت، اتنی توجہ، آخر ہے تو میرا بیٹا، میرا خون، کیوں نہیں خیال کرے گا بوڑھے باپ کا۔ میں نے فخر سے اپنے ادھیڑ عمر ہوتے بیٹے کو دیکھا، آج کتنے دنوں بعد کتنی فرصت سے میرے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ پہلے رسول بخش نائی کو گھر بلوا کر میرا خط بنوایا تھا، بال جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے وہ سیٹ کروائے تھے۔ میں نہایا تو میرے دونوں پیروں اور ہاتھوں کے ناخن تراشے، ہلکا سا تیل میرے سر کے بالوں اور داڑھی میں خود لگایا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا جیسے آج کسی بچے کی طرح مجھے نہلا دھلا کر تیار کروا کے میری خدمت کر رہا تھا۔ ایڑیوں پر لیکوڈ جیلی سے مساج کیا تھا۔ کچن سے چکن بریانی کی خوشبوئیں گھر گھر کر آ رہی تھیں۔ آج یہ آنگن کتنا مکمل، کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ آج کل ابا جی ریڈیو سننا بند کر دیا ہے، شاید وہ خود ہی بولا، خراب پڑا ہے اس بار پینشن کے پیسے آتے ہیں تو ٹھیک کرواؤں گا۔ میں بھی اس کی توجہ پا کر بالکل بچوں کی طرح منہ بسور کر بولا تھا، حد ہو گئی ابا جی، مجھ سے کہتے ہیں میں ٹھیک کروا دیتا، ایک ہی تو بے ضرر سی تفریح ہے آپ کی۔ اس کے بے ضرر کہنے پر میں نے کنکھیوں سے صحن میں پھرتی نجو کو دیکھا، یہ قطعاً متوجہ نہیں تھی۔ پرسوں رات آپ سو گئے تھے ابا جی جب نوید کا فون آیا تھا۔ اچھا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں ایک دم سے چونکا تھا، کتنے دنوں سے تو مجھے اس کے فون کا انتظار تھا۔ آیا تھا میں آپ کے کمرے میں، آپ کھراٹے لے رہے تھے، میں نے سوچا آپ کی نیند خراب ہوگی۔ پھر آپ کہتے ہیں رات بھر سو نہیں سکا، پتہ نہیں وہ سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ، کیونکہ کھراٹوں والی نیند تو مدت ہوئی مجھے آنا بند ہو چکی تھی، مگر میں اس وقت اسے جھٹلانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنا اپارٹمنٹ خرید لیا ہے، یہی خوشخبری سنا رہا تھا۔ فرید نے میری ایڑیاں سہلاتے ہوئے آہستگی سے بتایا۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، انسان جہاں کہیں بھی ہو اس کے پاس چھت اپنی ہی ہونی چاہیے۔ آج میری اس سے بات کروا دینا، میں مبارکباد دوں گا اسے۔ میرا دل اس خبر سے نہال سا ہو گیا تھا۔ اولاد پھلے پھولے ترقی کرے، ماں باپ کی اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوتی ہے۔ ابھی کرواتا ہوں آپ کی بات۔ وہ فوراً وقاص کو فون باہر لانے کے لیے آوازیں دینے لگا۔ میں نے کچھ اچنبھے سے اسے دیکھا، ورنہ تو وہ میری اس فرمائش کو عموماً ٹال ہی دیا کرتا تھا۔ ابا جی، نوید نے وہاں بھی اپنا اپارٹمنٹ لے لیا ہے اور میں نے سنا ہے اس کا دوست عمران، وہ بتا رہا تھا اس نے یہاں کسی اسکیم میں کوئی فائل بھی خرید لی ہے، 2-3 قسطیں تو دے چکا ہے۔ فرید کا لہجہ ایسی خوشخبریاں سناتے ہوئے نہ جانے کیوں بجھا ہوا سا لگا۔ آخر بھائی ہے نا، اس کی ترقی طبیعت پر بوجھ تو ڈالے گی، فطرت سی بات ہے۔ اقبال میاں، میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ میں کہہ رہا تھا ابا جی، اب میں جس نوکری میں ہوں یہاں سے تو دال دلیا ہی چل جائے تو بڑی بات ہے، کچا گھر پلاٹ خریدنا۔ وہ کہنے لگا۔ میں نے الجھ کر اسے دیکھا، فون اس کے پاس پڑا تھا۔ میں کہہ رہا تھا اب نوید کو تو چلو گھر کا کوئی مسئلہ نہیں رہا، وہ یقیناً کسی بات کے لیے تمہید باندھ رہا تھا۔ بیٹا، اللہ کے فضل سے گھر کا مسئلہ تو تمہارے ساتھ بھی نہیں، میں نے آہستگی سے کہا۔ ابھی نہیں ہے، کل کو ہو جائے گا، وہ تیزی سے بولا۔ کیوں کل کیوں ہو جائے گا، میں قطعاً نہیں سمجھا۔ جب وہ واپس آ کر اس گھر میں اپنا حصہ بھی لے گا تو میرے حصے میں جو آئے گا اس سے میں تو الگ گھر تو نہیں خرید پاؤں گا۔ پراپرٹی کی قیمتیں تو آپ کو پتہ ہی ہے، آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ پھر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس نے کون سی کوئی ذمہ داری اٹھائی ہے، اماں ہمارے پاس تھیں اور اب آپ بھی، بلکہ الٹا اس کے ٹکٹ کے پیسے آپ کو یاد ہے میں نے دیے تھے، وہ کہہ رہا تھا اور میرے اندر کچھ ٹوٹے جا رہا تھا۔ مجھے یاد ہے اس نے محض چند ہزار روپے دیے تھے، وہ بھی نوید نے اسے واپس جا کر بھجوا دیے تھے۔ ماں باپ کا بوجھ اس نے اٹھایا تھا، بوجھ پر میرے سینے میں درد کی کیسی لہر سی مچلی تھی، جبکہ میری پینشن میں سے گھر کے کچھ خرچ بھی چلتے تھے اور ایک آدھ بل بھی۔ میرا کھانا پینا جو تھا روز کسی فقیر کو دینے کی مانند احسان کر کے دیا جاتا۔
وہ اس احسان کا ریٹرن چاہ رہا تھا۔ آپ خود سمجھدار ہیں، حق بات ہی کریں گے۔ اب یہ نجو کو ہی دیکھ لیں، بیمار ہو کچھ بھی ہو، آپ کے لیے تو یہ پرہیزی کھانا پکاتی ہی ہے، پھر میں بھی جو مجھ سے بن پڑتا ہے۔ اس نے اور اس کی بیوی نے کیا حق ادا کیا آپ کا؟ ایک دن بھی خدمت نہ کی تو کس منہ سے حق کی بات کریں گے؟ آپ سمجھدار ہیں، سوچ لیں، چاہے تو اس سے بات کر کے بتا دیں اس کو کہ وہ اپنے لیے چھت خرید چکا ہے، اس لیے آپ یہ گھر میرے نام کر رہے ہیں۔ میں 2-4 دنوں میں وکیل صاحب کو گھر ہی لے آؤں گا، پیپرز تیار کروا کے۔ میں نمبر ملاتا ہوں نوید کا۔ یہ کہہ کر وہ نمبر ملانے لگا اور میرے اندر گہرے تہ درتے سناٹے بھنور سے بنانے لگے۔ میرے پیٹ میں گڑو گڑو ہو رہا تھا۔ نجو ٹھیک کہتی تھی، مجھے امرود نہیں کھانے چاہیے، تھوڑی سی عیاشی، ذرا سی خوشی میرا بوڑھا معدہ اب برداشت نہیں کر سکتا۔ لیجیے ابا جی، بیل جا رہی ہے، آپ خود ہی بات کر لیجیے۔ اس نے ریسیور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں دیکھوں بریانی تیار ہو گئی ہے تو گرما گرم کھاتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلا گیا اور نجو سے باتیں کرنے لگا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی۔ ہیلو ہیلو، کون؟ نوید کی آواز سے میرے پیٹ میں گڑو گڑو اور بھی بڑھ گئی۔ میں نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا اور چھڑی سنبھالتے ہوئے اندر واش روم کی طرف تیزی سے بڑھ گیا۔ چاچا جی میں کیا کروں؟ وہ ایک بار پھر رو رہی تھی۔ اب کیا ہوا دیے؟ آج 3 دن بعد میں گھر سے باہر نکلا تھا۔ آپ کے پیچش اور پھر موشن نے مجھے کھڑا ہونے کے لائق بھی نہیں چھوڑا تھا۔ یہ تو عفت کا بیٹا پیغام لے کر گیا تو میں ڈولتا دیواروں کو پکڑتا آ گیا۔ معلوم نہیں بیچاری کو کیا کام ہے۔ میں کیا بتاؤں چاچا جی، کیا بتاؤں؟ وہ مسلسل سیاہ دوپٹے میں منہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ پتہ بھی تو چلے آخر ہوا کیا؟ وہ کرایہ دار چلے گئے؟ مجھے شک سا گزرا تو میں نے پوچھ ڈالا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے سکون کا سانس لیا۔ وہ بس روئے گی۔ بٹی آیا تھا کسی کو لے کر؟ جی 2 پارٹیوں کو لایا تھا گھر دکھانے، کل تک بتائے گا فائنل۔ وہ چہرہ رگڑ کر خود کو سنبھالتے ہوئے نم آواز میں بولی۔ اس کا چہرہ رو رو کر سرخ ہو رہا تھا۔ چاچا جی، میں تنگی ترشی میں گزارا کر سکتی ہوں، خود اور اپنے بچوں کو 2 کی جگہ 1 اور 1 کی جگہ آدھی روٹی کھلا سکتی ہوں، مگر… اس کی آنکھوں میں پھر سیلاب اترنے لگا۔ مگر کیا؟ کچھ بتاؤ گی نہیں؟ میں آپ کے جلا کر بولا۔ کمزوری سے مجھے چکر سے آ رہے تھے۔ چاچا جی، آپ سے ایک بات کہوں؟ وہ اپنی انگلیاں مروڑتی سر جھکا کر بولی۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، کہو۔ میں نے سر کرسی سے لگا دیا۔ چاچا جی، اگر کوئی ضرورت مند نیک شریف… چاچا جی، اگر میں عقد ثانی کر لوں تو… وہ رک کر جھجک کر بولی تو پل بھر کو میں پتھرا سا گیا۔ یہ ایک اور بات اس کی بیوگی کے شروع دنوں میں اس کے باپ نے اور اس کے باپ کے مرنے کے بعد میں نے اور دوسرے محلے داروں نے کتنی بار کہی تھی، اور عفت نے ایک ناک کو پکڑے رکھا تھا، اور اب اپنے منہ سے… اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا، میں اب کچھ اس کا مسئلہ اور رونے کا سبب سمجھ گیا تھا، مگر کوئی ایسا نیک شریف اور پھر جو میرے بچوں کو بھی دل سے قبول کرے، ایسا کون ہوگا چاچا جی؟ کہتے کہتے وہ مایوس سی ہو کر رہ گئی۔ میں نے کہا نہ دیے، اللہ کی زمین نیک لوگوں سے ابھی خالی نہیں ہوئی۔ اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو میں ادھر ادھر 2-4 لوگوں سے کہتا ہوں، پتہ کرتا ہوں، اللہ کوئی نہ کوئی نیک سبب بنا دے گا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ جو کوئی بھی ملے گا چاچا جی، لالچی اور 2 نمبر ہی ہوگا، صرف اس گھر کے لالچ میں میرے بچے رل جائیں گے۔ وہ قطعیت سے بولی۔ یوں نا امید نہیں ہوتے بیٹا، ساری دنیا ایسی ہوتی تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ میں نے اسے تسلی دی۔ بس چاچا جی، میں یہ نکاح اپنے اور بچوں کے تحفظ کے لیے کرنا چاہ رہی ہوں، اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام جو یہ بے امان سی رستے میں پڑی ہوں کہ ہر آتا جاتا مجھے مال غنیمت سمجھ کر محض عیاش طبع کے لیے استعمال کرنا چاہے، اس سے میں محفوظ ہو جاؤں۔ وہ اسی طرح انگلیاں مروڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں بیٹی تمہاری پریشانی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، مجھے اس کی اجڑی صورت پر کیسا رحم آ رہا تھا کہ جی چاہ رہا تھا اسے اس بے رحم دنیا سے چھپا کر کہیں اور رکھ دوں۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ وہ ہر بار کہتی اور پھر رک جاتی، نظریں جھکا کر رہ جاتی۔ کہو نا، جو بھی کہنا ہے، میں سن رہا ہوں۔ اس نے ایک نظر آنگن میں بیٹھے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا جو سہمے سہمے اپنے ٹوٹے پھوٹے کھلونے سے کھیل رہے تھے۔ آپ مجھ سے عقد ثانی کر لیں۔ مجھے چکر تو پہلے ہی آ رہے تھے، اب کے تو ایسا چکر آیا کہ میں کرسی کے ایک طرف لڑک گیا۔ کیا کہا بیٹی؟ میں نے سنا نہیں۔ موٹے حدثوں کی لڑکتی اینک اور چکراتے سر کو سنبھال کر میں بمشکل سیدھا ہوا تھا۔ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، آپ کے مرحوم دوست کی بیٹی ہوں، اور اب جب کہ میں خود کو اپنے آپ کو بے آسرا محسوس کر رہی ہوں اور کوئی مخلص سہارا بھی نہیں روزگار کے لیے جس کو کرائے پر رکھتی ہوں، اس کی جھکی نگاہیں اٹھتی ہیں تو سارے زمانے کا میل کیچڑ ان نظروں میں ہوتا۔ خود کو چھپا چھپا کر تھک گئی ہوں۔ یہی نہیں، سلائی کا سامان یا گھر کا ضروری سامان لینے نکلتی ہوں، اپنے تحفظ کے لیے ان ننھے فرشتوں کی انگلیاں مضبوطی سے تھام لیتی ہوں، پھر بھی یہ میلی نظریں نہ جھکتی ہیں نہ جھجکتی ہیں، بڑے ڈٹھائی کے ساتھ۔ اور اب تو بہت مشکل ہو گیا ہے خود کو بچانا۔ وہ حرامی دادا اب تو کھلم کھلا کل برے بازار میں میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھے کھینچتے ہوئے
اس کے آگے اس کی آواز گلے میں گھٹ گئی اور وہ ایک بار پھر دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اوہ تو یہ بات ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بے حد افسوس ہوا اور اس ملعون سے یہی توقع تھی، اسے یوں بھی کوئی روکنے ٹوکنے والا تو نہیں تھا۔ سب شکرے تھے اور وہ اکیلا باز نہیں بلکہ گرد حرام کھانے والا۔ بس آپ مجھ سے نکاح کر لیں پلیز، وہ ایک دم سے دوپٹہ ہٹا کر فیصلہ کن انداز میں بولی۔ تو اب کہ مجھے چکر نہیں آیا، اس نے کیا ہوگا؟ میں کون سا طاقتور پہلوان ہوں جو اس شیطان کے آگے بند باندھ سکوں؟ اس کے لیے تو کوئی مرد توانا نہیں چاچا، مجھے مرد توانا نہیں، اس مرد معاشرے میں ایک مرد کے نام کا تحفظ چاہیے۔ اور بس پلیز آپ میری درخواست پر غور کریں، ہم اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیں گے، آپ کی میں خدمت بھی کروں گی۔ اور وہ لب کچلنے لگی۔ مجھے اس کی حالت پر ترس کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آئی۔ اس نے باز کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے شکرے بلکہ چڑے کی پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ یہ فضول باتیں نہ کرو میرے ساتھ، اور ابھی بھی ایسا اندھیرا نہیں مچا کہ وہ خدا نخواستہ تمہیں یوں ہی اٹھا کر لے جائے۔ ابھی یہاں زندہ لوگ بھی رہتے ہیں، سب مردے نہیں، تم فکر نہیں کرو، میں کوشش کرتا ہوں کوئی نیک ہمدرد اور مخلص شخص مل جائے۔ مجھے کسی بھی ہمدرد، نیک اور مخلص شخص کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ آپ میں بھی تو یہ تینوں خوبیاں موجود ہیں، تو پھر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت؟ وہ تیزی سے بولی تو میرے ماتھے پر پسینہ سا آ گیا۔ اس وقت تم جذباتی ہو رہی ہو، میں چلتا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی تمہیں کوئی نہ کوئی خوشخبری۔ نہیں اقبال صاحب، کوئی خوشخبری نہیں۔ آپ آ کر اس جمعے کو نکاح کر لیں بالکل سادگی سے، میں کسی اور کو کچھ بھی نہیں دینے کے قابل، آپ کو میرے بارے میں سب علم ہے پلیز۔ اس نے پہلی بار زبان سے مجھے اقبال صاحب کہا اور مجھے کھڑے کھڑے پھر چکولا سا آیا تھا، مگر میں سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ میرے ساتھ یہ فضول باتیں مت کرو، اپنی اور میری عمر کا فرق دیکھو۔ یہ نہ بھی ہوتا تو بھی میں ایسا احمقانہ فیصلہ نہ کر سکتا ہوں اور نہ تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ آپ اگر میرے سچے ہمدرد ہیں تو آپ کو میرا فیصلہ قبول کرنا پڑے گا۔ وہ ایک دم میرے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عفت، میں اب اس سے زیادہ یہ مذاق برداشت نہیں کروں گا، مجھے بھی غصہ آ گیا۔ یہ مذاق نہیں، میرا فیصلہ ہے، اور سن لے، اس دوران اگر کسی نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی یا کسی طرح میرے بچوں پر مجھ پر کوئی حملہ آور ہوا تو اللہ کی قسم ہمارا خون آپ کی گردن پر ہوگا، کیونکہ میں موت کو عزت پر ترجیح دوں گی۔ پرسوں جمعہ ہے، آپ سوچ لیجئے، میں جمعے کی شام گواہوں کے ساتھ آپ کا انتظار کروں گی۔ میں یہ آخری جوا ضرور کھیلوں گی اپنے اور اپنے بچوں کے دفاع کے لیے، اور اگر آپ نہ آئے اور کوئی کچھ ہو گیا تو آپ کو ہم تینوں کی نعشیں اپنے ہاتھوں سے دفنانا ہوں گی، اور روز حشر آپ کا گریبان ہوگا اور میرے ہاتھ۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ روتے ہوئے کہہ کر اندر بھاگ گئی اور میں گمسم صحن کے بیچوں بیچ کھڑا رہ گیا۔ کیسی احمق بیوقوف لڑکی ہے بھلا، ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے اس عمر میں سارے زمانے میں اپنی ہنسی اڑاؤں، مذاق بنواؤں۔ لو بھلا دیکھو کیا حل نکالا ہے اس جذباتی احمق لڑکی نے، جس سے یہ مجھے دھمکائے گی، اور میں جمعے کی شام کو قاضی اور گواہوں کو لے کر بھی آ جاؤں گا۔ مذاق سمجھ رکھا ہے اس نے نکاح کو۔ میں بڑبڑاتا ہوا باہر نکل آیا۔ کتنے دنوں سے باغ بھی نہیں گیا تھا اور جانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ باہر نکل کر شرفو کے تھڑے پر بیٹھ گیا۔ اس کی دکان آج بند تھی۔ آج دکان بند ہے شرفو کی۔ میں نے پاس آ کر بیٹھے کرم دین سے یوں ہی پوچھا، اپنی توجہ ہٹانا چاہ رہا تھا اس فضول بات سے جو ابھی عفت نے مجھ سے کی تھی۔ ہاں جی، آپ کو نہیں پتہ، بڈھی گھوڑی لال لگام، شرفو کو اس عمر میں سر پر سہرے سجانے کا شوق چڑھا ہے۔ جوان اولاد، بلکہ اولاد بچے کے بھی بچے، اور اس بڈھے کی قبر میں پیر لٹکے ہیں۔ نکاح کی سوچ گئی۔ ابھی بیوی مرے 4 سال نہیں ہوئے، دن رات واویلا کرتا تھا۔ بہویں بیٹے پوچھتے نہیں، میں تو ان کے آگے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گا، اور یہ مجھے ایک چمچہ پانی کا نہیں پلائیں گے۔ لمبا ہاتھ مارا ہے آپ کے اس نے، امیر بیوہ ہے، بچے بیاہ کر وہ بھی فارغ ہے، اسی کے گھر میں بیاہ کے بعد رہے گا، گھر جوائی بن کر۔ اس عمر میں سٹیا گیا ہے، بھلا اب کوئی پوچھے تیرے دن کتنے ہیں زندگی کے جو دولہا بننے چلا ہے؟ قرب قیامت ہے صاحب قیامت۔ کرم دین بولتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا اور میرا سر مسلسل چکرا رہا تھا۔ مجھے حقیقتاً اس کی گولڈن آفر نے چکرا دیا تھا۔ نجو اور فرید کے رویے ایک دم سے سرد ہو گئے تھے، جیسے میں یہ گھر ابھی یا تو اپنی چھاتی پر اٹھا کر لے جاؤں گا یا 2 ٹکڑے کر کے ایک نوید کو بھجوا دوں گا۔ حالانکہ اس کے اپارٹمنٹ خریدنے کی بات سن کر میں نے فوری طور پر دل میں سوچا تھا کہ یہ گھر اب فرید اور اس کے بچوں کو ملنا چاہیے۔ بیچارے کی تنخواہ بھی کم تھی اور محنت زیادہ کرتا تھا، وہ نئے سرے سے گھر کیسے بنا پائے گا؟ مگر نئی نسل ہم سے زیادہ جلد باز ہے، فوراً سوچنے کے بعد نتیجے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتی ہے، اور متوقع نتائج نہ نکلیں تو۔ دونوں کا رویہ مجھ سے بالکل اجنبی سا ہو چکا تھا۔ خیر پہلے میں ان کے اتنے کڑوے کسیلے اجنبی رویے جھیل چکا تھا کہ یہ نئی سرد مہری مجھے بہت زیادہ تکلیف نہیں دے رہی تھی۔ زیادہ تکلیف مجھے عفت کی زندگی کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ اس کے لیے کسی مضبوط سہارے کا ہونا بہت ضروری تھا۔ ابھی تو اس کی عمر بمشکل 28-29 سال ہوگی، اور دنیا کیسی ہوس پرست ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ بچے چھوٹے تھے، اگر بیچاری ہراساں تھی
اور خوف میں ایسا الٹا سیدھا سوچ رہی تھی کہ کچھ غلط نہیں تھا، مگر خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ میں اس کی گولڈن آفر کو دل سے قبول کر بیٹھا تھا۔ میں اپنے ارد گرد کوئی بھی ایسا مخلص شخص سوچوں میں تلاشے جا رہا تھا جو اس کو تحفظ دینے کے قابل ہوتا، اور بہت افسوس کی بات یہ تھی کہ ابھی تک میں ایسے کسی بھی شخص کو سوچ نہیں پایا تھا۔ ہمت کر کے اگلے دن باغ گیا اور اپنے ہمجولیوں کے آگے یہ مسئلہ رکھ دیا، مگر پوری بات نہیں بتائی، صرف اس کی مجبور حالت کا ذکر کیا۔ یار یہ تو سچ ہے، جدھر بھی اس کے لیے رشتہ تلاشو گے ہر کوئی اپنے مطلب کا ہی نکلے گا۔ آج کل جو کسی قابل ہیں ان کے ناک کے نیچے اچھی بھلی پڑھی لکھی کنواری لڑکیاں نہیں آتی، کجا یہ بیوہ اور 2 بچوں کی ماں بہت مشکل ہے۔ جو بھی ملے گا نکھٹو نکما یا لالچی ہی ملے گا۔ حبیب نے فوراً میرے خدشوں کی تائید کر دی۔ پھر کافی دیر ہم لوگ اس مسئلے پر غور و خوض کرتے رہے۔ بھئی جو بھی ہو، عورتوں کو بیچ میں ڈالے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیویوں سے بات کرو، وہی کوئی ایسا خواہشمند حسب حال رشتہ ڈھونڈ سکتی ہیں۔ یہ سب ٹالنے والی باتیں تھیں۔ میں جانتا تھا کوئی بھی سوائے زبانی جمع خرچ کے عملی قدم اٹھانے کی حامی نہیں بھرے گا۔ ابھی جو میں ان کو بتا دوں کہ اس نے مجھ سے نکاح کی شرط رکھی ہے، ورنہ اپنی جان دینے کی تو ان لوگوں کو جو میرا ریکارڈ لگانا ہے اور جو تمسخر اڑانا ہے اعلیٰ مان۔ میں سوچتے ہوئے اٹھ کر چلا آیا۔ کمزوری کی وجہ سے ابھی بھی چلنا دوبھر تھا۔ میں نے شارٹ راستہ اختیار کیا۔ سامنے اس علاقے کا اکلوتا بازار تھا۔ اس کی گرما گرمی اور رش کی وجہ سے میں ادھر سے کم ہی گزرا کرتا تھا، جبکہ یہ باغ اور میرے گھر کے درمیان بڑا مختصر رستہ تھا۔ سامنے ہی یوسف کلاتھ شاپ تھی، اس علاقے کے بازار کی سب سے بڑی کپڑے کی دکان، اور آج پہلی بار شاید میں نے اسے اپنے سیٹ پر بیٹھے دیکھا تھا۔ وہی بوسکی کی قمیص، لٹھے کی شلوار کے اوپر براؤن واسکٹ گرم چادر لیے وہ بازار کی طرف بڑی چونکنی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماں باپ بچپن میں ساتھ چھوڑ جائیں تو بڑے بڑے انمول ہیرے رل جاتے ہیں۔ شکل کیسی اچھی رب نے دی ہے اور کرتوت! باپ کے مرتے ہی چچا نے دکان اور مکان پر قبضہ کر لیا تو یہ گلیوں میں رلنے لگا۔ پڑھائی ختم ہو گئی، تھڑوں کے یاروں سے دوستی ہو گئی، انہوں سے جیب کترنا سیکھا، جوا کھیلنا، شراب پینا اور پستول چلانا۔ ایک بار جیل بھی گیا، مگر رات بھر کے بعد اگلی صبح واپس آ گیا۔ جوان ہوا تو حوصلے بھی جوان ہو کر نڈر ہو گئے تھے۔ ایک دن اسلحہ لے کر ساتھیوں کے ساتھ چچا کی دکان پر حملہ کیا، اس کا اور اس کے بیٹوں کا مار مار کر برکس نکال دیا اور دکان اور مکان پر اپنا قبضہ کر لیا۔ بس وہ دن اور آج کا دن، سب لوگ اس کا نام بھول گئے۔ یوسف سے دادا بن گیا اور وہ دادا آج لوگوں کی عزتوں کا دادا بنا بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے عفت کی پاک باز روتی معصوم صورت یاد آ گئی۔ نفرت کی تیز لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں تیزی سے لاٹھی ٹیکتا اس کی دکان کے آگے سے گزر گیا۔ اگلے روز جمعہ تھا اور لاکھ پہلو بدلنے پر بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، جیسے میں کانٹوں کے بستر پر پڑا ہوں۔ میں ان 3 دنوں میں ایک بار بھی عفت کی طرف نہیں گیا تھا۔ میں جان بوجھ کر اس کے گھر کے آگے سے بھی نہیں گزرا تھا، حالانکہ ساتھ کی دیوار تھی۔ کچھ نجوں کو میرا ادھر آنا جانا پسند نہیں تھا، وہ بیچاری بے وقت ضرور بلوا بیچتی تو میں جانا چاہتا، ورنہ خود سے کبھی نہیں گیا تھا۔ کل احمق کچھ کر ہی نہ گزرے۔ میں جتنا بھی بہادر بنتا، کمزور جسم کے ساتھ دل بھی تو بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا۔ میں اندر کی گھٹن سے گھبرا کر برآمدے میں پڑے تخت پر آ کر لیٹ گیا۔ ادائل مارچ کا نیلا ستاروں سے اٹا آسمان اور ہلکی ہلکی خنک ہوا بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ شاید اس سے ہوا کا اثر تھا جو مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی آنکھ ہی لگی تھی کہ ایک تیز چیخ کی آواز نے جیسے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ میں ملگجے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھا، جب دوسری گھٹی گھٹی سی چیخ فضا میں لہرائی۔ وہ آوازیں عفت کے گھر سے آ رہی تھیں۔ مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی اور لاٹھی سنبھالتے دیوانہ وار بھاگ کر میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے اندھا دھند پیٹنا شروع کر دیا۔ چٹکنی کسی نے لگائی ہوگی، مگر صحیح طرح سے لگی نہیں تھی کہ میرے دڑدڑانے سے دروازہ ایک دم سے کھل گیا۔ اس وقت عفت کی گھٹی ہوئی تیز چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ سامنے برآمدے میں مکمل اندھیرا تھا کہ ستون کے پیچھے میں لاٹھی ہوا میں لہراتا کسی توانا جوان کی طرح ادھر لپکا تھا۔ اوئے کون ہے؟ ٹھہر ذرا تو حرامی! میں ستون کے پاس جا کر زور سے چلایا۔ وہ گتھم گتھا سائے مزاحمت ترک کرتے ہوئے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے۔ میں نے لاٹھی ہوا میں لہرا کر اس قداور سائے کو ماننا چاہی کہ اس کے ہاتھ میں کوئی سیاہ چیز چمکی اور دوسرے لمحے جیسے کسی نے جلتا ہوا سیسا میرے کندھے میں اتار دیا۔ ایک دلدوز چیخ میرے منہ سے نکلی۔ میں گرنے کو تھا کہ عفت نے آگے بڑھ کر مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس وقت گلی میں بھاگتے قدموں کی آواز آئی اور وہ بدبخت کلانچے بھر کر صحن عبور کر گیا۔ ہمت ہے بدبخت تو دن میں آ، جگرا ہے تو حلال کھا، مردار کیوں کھاتا ہے کسی گدھ کی اولاد! میں اس کے پیچھے پورا زور لگا کر چلایا تھا اور ساتھ ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں گرتا چلا گیا۔ بزرگوں کچھ بتائیے، کچھ نظر آیا ہو کہ وہ کون تھا؟ پولیس کی وردی میں ایس ایچ او نے تیسری بار مجھ سے اگلوانا چاہا۔
نہیں جناب، اندھیرے کی وجہ سے میں کچھ نہیں دیکھ سکا اور جلدی میں اینک بھی گھر بھول گیا تھا تو مجھے کیا نظر آنا تھا؟ میں نے بے بسی سے کہا تو وہ سر ہلا کر پیٹ پر کچھ لکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ عفت نے میری طرف شکایتی نظروں سے دیکھا۔ میں نے نظریں پھیر لی۔ کیا ضرورت تھی یوں پرائی آگ میں چھلانگ لگانے کی؟ بھلا یہ عمر ہے ایسے مار کے سر کرنے کی؟ خود کو ہیرو سمجھتے ہیں کسی پنجابی فلم کا۔ بندہ کسی کو جگا لیتا ہے، آج کچھ ہو جاتا، کمبخت ڈرامہ کرنے والوں کا تو کچھ نہ بگڑتا، ہم آج بیٹھے رو رہے ہوتے۔ نجو نے چند منٹ پہلے والی دکھی مکالمے طنزیہ لہجے میں ایک بار پھر دہرائے۔ کچھ ایسے ہی جملے فرید کی چپتی ہوئی نظریں بھی کہہ رہی تھی۔ میں نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ آج پورے 2 ماہ بعد میں باغ آیا تھا اور ان 2 ماہوں کے دوران میرا زخم تو بھر گیا، میں پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یقیناً میرے اللہ نے مجھے یوں ہی بے سبب زندہ نہیں رکھا ہوا۔ وہ ہر جاندار کے جینے اور مرنے کا حساب کتاب رکھتے ہوئے ہے۔ یہاں کچھ بھی فالتو نہیں، کوئی بھی بیکار نہیں، سب کچھ کسی نہ کسی مصلحت کے تحت ہو رہا ہے۔ اسلم چلا گیا۔ مجھے باغ میں آنے کے بعد پہلی یہ دل ہلا دینے والی خبر ملی۔ میں نے نم آنکھوں سے توفیق اور حبیب کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے۔ اب ہم تینوں میں سے کسی ایک کی اگلی باری ہوگی۔ یقیناً ہم تینوں سر جھکائے یہی سوچ رہے ہوں گے۔ پھر توفیق بیمار پڑ گیا تو کم کم آنے لگا۔ اس دن حبیب بھی نہیں آیا تھا۔ میں اکیلا ہی بیٹھا رہا، درختوں کی شاخوں پر پھدکتے پرندوں اور پھولوں پر اڑتی تتلیوں کو دیکھتے ہوئے زندگی کی رنگا رنگی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے پولیس کو میرا نام کیوں نہیں بتایا؟ اس نے وہ سوال پوچھا جو عفت نے بھی بعد میں مجھ سے پوچھا تھا۔ اس لیے کہ تم 2-4 دن یا 2-4 ماہ بعد حوالات کی ہوا کھا کر لوٹ آتے اور میں نے اور میرے بچوں نے اسی محلے میں رہنا تھا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مگر میرے بچوں کی زندگیاں تم جیسوں کی وجہ سے تنگ ہوں، یہ خیال ہی مجھے گہرے دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں نے بالکل سچ کہا تھا، میں نے اسی وجہ سے اس کا نام پولیس کو نہیں بتایا تھا۔ آپ کی اس رات کی بات پر عمل کرنے آیا ہوں۔ وہ نگاہیں جھکا کر بات کر رہا تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی۔ کیا مطلب؟ نہ میں مردار کھاتا ہوں، نہ میرے ماں باپ نے۔ کبھی آپ نے گھونسلے سے گھرا کوئی پرندہ دیکھا ہے؟ شاید نہیں، ورنہ میرے بارے میں آپ ایسا نہ کہتے۔ یعنی جو کچھ تم اس رات کرنے آئے تھے اس پر تم سے ہمدردی کروں، ہے نا؟ میں غصے میں چیخ کر بولا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ ایک عرصے تک بری زندگی گزاری میں نے، مجھے گزارنے پر مجبور کیا آپ سب نے۔ جانتے ہیں یہاں کمزور کو کوئی اس کا حق نہیں دیتا۔ جب تک طاقتور بن کر چھینوں نہیں، گھونسلے سے گرے پرندے نے ایک ہی سبق سیکھا اور پھر اس پر عمل کرتا رہا۔ مگر اس رات آپ کا چیلنج اور طعنہ مجھے مار گیا۔ میں اپنی زندگی تو خراب کر ہی رہا ہوں، اپنے ماں باپ کی قبروں کو بھی نت نئے عذاب میں مبتلا کر رہا ہوں۔ میں اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کی قبروں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں۔ وہ ملتجی بالکل بدلے ہوئے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں کیا ساتھ دوں بھلا؟ میں عفت سے شادی کر کے ایک اچھی باکردار زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو میرا سرپرست بننا ہوگا۔ اس نے گویا میرے پاس بیٹھ کر دھماکہ کیا۔ میں اور تمہارا سرپرست؟ میں نے تمسخر بھری نظروں سے اسے دیکھا، انہی نظروں سے جن سے وہ کبھی مجھے دیکھا کرتا تھا۔ ہاں، آپ نے مجھے اس رات کہا تھا کہ ہمت ہے تو دن کے اجالے میں آؤ۔ میں آ گیا ہوں اور آپ کے آگے دامن پھیلائے بیٹھا ہوں۔ میرے پاس نہ کوئی گارنٹی ہے، نہ گواہ ضامن سوائے اللہ کے۔ اگر آپ اللہ کو میرا ضامن مانتے ہیں تو جان جائیے میں اندر باہر سے دھلے ہوئے کپڑوں کی طرح صاف ستھرا ہو چکا ہوں۔ اس پاک باز عورت کی ہیبت، اس کی محبت نے مجھے اندر باہر سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ مسلح پر بیٹھی جس پاکیزہ عورت پر میں نے شیطان کے اکسانے پر بری نیت سے حملہ کیا تھا، میں اس کی زندگی کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا۔ اس کے لہجے میں نمی تھی، اور جب میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن کر لیا تو پھر میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ عفت نے میرے آگے بیچ نکلے امرودوں کی کاشوں پر نمک اور کالی مرچ چھڑک کر پلیٹ رکھی، جسے میں مزے لے کر کھانے لگا۔ یہ فاؤل ہے، بیوی پر پہلا حق شوہر کا ہوتا ہے، نہ کہ آنڈی گوانڈی کا، ہمسائے کا۔ وہ سامنے فواد کا گھوڑا بنا بیٹھا تھا، احتجاجاً عفت سے بولا۔ آنڈی گوانڈی آپ تو ہو سکتے ہیں، میرے چاچا جی نہیں۔ آپ یہ اپنے شہزادے کو شاہی سواری سے اتاریں اور جلدی سے مجھے قیمہ لا دیں، آج کوفتے بنا لیتی ہوں۔ چاچا جی، آپ کو کھانا ادھر ہی کھانا ہے، وہ تاکیداً مجھ سے بولی۔ خدمتیں تم چاچا جی کی کرو اور کام ہم کریں، کیوں شہزادے؟ وہ فواد کو کندھے پر سوار کیے کھڑا تھا۔ میاں تم کیوں جلتے ہو؟ میری بہو میری خدمت نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ میں نے مزے سے کاش منہ میں گھماتے ہوئے کہا تو عفت مجھے گھورنے لگی۔ یوسف کا اور میرا قہقہ گونج اٹھا۔ میں نے گھر فرید کے نام کر دیا تھا، سو اس گھر میں اب میں ہوتا یا نہ ہوتا انہیں کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا، اگرچہ زیادہ میں ادھر ہی رہتا تھا۔ یوسف اور عفت گھڑی گھڑی مجھے بلاتے، ہر اچھے کھانے میں شامل کرتے، باتیں چائے کے دور اور فواد گڑیا کی معصوم شرارتیں، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ باقی کا وقت یوسف کی دکان پر بیٹھ جاتا۔ اس نے اپنا مکان کرائے پر دے دیا، عفت کے گھر کو نئے سرے سے نئی تبدیلیوں کے ساتھ تعمیر کرا لیا، ایک مکمل گھر۔
اور مجھے اس مکمل گھر میں باعزت حیثیت حاصل تھی۔ اب مجھے اپنے بیکار ہونے اور خود پر ترس کھانے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی، کیونکہ اب میرے دل کو اس بات کا پختہ یقین ہو چکا تھا کہ یہاں کچھ بھی مصلحت کے بغیر نہیں، اور ہر ذی نفس اپنی مقررہ عمر سے ایک دن کم جی سکتا ہے، نہ زیادہ، اور جتنا بھی جینا ہے وہ بیکار نہیں ہوگا۔ یوسف اور رفعت کی کہانی پڑھ کر آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اللہ چاہے تو کیسے ان کی حالت بدل دیتا ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔